بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس لیے قطعی غیر مسلح تھا، لیکن مجھے پورا اعتماد تھا کہ میں اپنے اس حریف کو، جو اپنی حماقت کی بنا پر جہانگیر سمجھ بیٹھا تھا، کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے بلٹ چڑھایا اور اس کی طرف پلٹ آیا۔ تم کون ہو اور یہاں اس طرح آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، میرا چوکیدار کہاں اور کس حال میں ہے؟ چوکیدار خیریت سے ہے، تم کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ مجھے تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے، مگر تم نے میرے چند سوالات کے سیدھے سیدھے جوابات دے دیے تو میں جس خاموشی کے ساتھ یہاں آیا تھا، اسی خاموشی کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ تم نے مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھے تم پر گولی چلاتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا۔ اس کے ریوالور کی نال بدستور میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بولتے رہو، میں تمہارے سوالات کا منتظر ہوں۔ اسے خاموش پا کر میں نے لقمہ دیا۔ ڈینی آج کل کہاں ہوتا ہے؟ اس نے گمبھیر لہجے میں سوال کیا تو میرا دل چاہا کہ ایک کہا مار کر اس سے اپنا تعارف کرا دوں اور پھر اس کے بے ساختہ رد عمل کو دیکھتے ہی اس پر وار کر دوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ کراچی میں تھا، پھر راولپنڈی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے جواب دیا، ویسے بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتا، ٹھکانے بدلتا رہتا ہے، اور تم اس کے کسی ٹھکانے سے واقف نہیں ہو۔ اس نے گراتے ہوئے پوچھا، کمال ہے، تم تو خود ہی ہر بات سمجھ جاتے ہو۔ دراصل اسے وہم ہو گیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہے، اسی لیے کبھی وہ غیر معروف ہوٹلوں اور کبھی گنجان آبادیوں میں رہائش اختیار کرتا رہتا ہے۔ ایسی جگہوں پر وہ مجھے بلانا پسند نہیں کرتا۔ جب دل چاہتا ہے خود ہی ملنے کے لیے چلا آتا ہے۔ برا نہ مانو تو مجھے بتا دو کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے۔ اگر وہ تمہارا مقروض ہے تو میں حساب بے باک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا قرض ڈینی خود ہی چکائے گا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا جب ہر طرف تم دونوں کی داغ تھی۔ تمہارے آدمی شہر کے جس علاقے میں قدم رکھ دیتے تھے، وہاں سے ہم جیسے لوگوں کو اپنا بوریا بستر لپیٹ کر خوفزدہ بھیڑوں کی طرح بھاگ نکلتے تھے۔ اب ہم اس گھر میں گھس کر ماریں گے۔ یہ چرس اور ہیروین کا لین دین نہیں، مرنے مارنے کا کھیل ہے۔ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس کے تیور بہت خطرناک اور جارحانہ نظر آ رہے تھے۔ میرا بھی نام شیدہ خونی ہے۔ اگر تم ہم دونوں کے ماضی سے اس حد تک واقف ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں اب پرانے دندوں سے تائب ہو چکا ہوں۔ میرا بہت صاف ستھرا کاروبار ہے۔ اس نے ہنس کر میری بات اڑا دی۔ ہر سیانہ بدماش یہی کرتا ہے۔ جب کالا دھن تجوریوں میں جام ہونے لگے گا تو ہم بھی کوئی صاف ستھرا کام کر لیں گے۔ مقدر نے ساتھ دیا تو کوئی الیکشن وغیرہ بھی جیت لیں گے۔ جیب میں مال موجود ہو تو ہر کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ فی الحال تم یہ بتاؤ کہ ڈینی کی وہ لونڈیا کہاں ہے جس سے اس نے مکاؤ میں شادی کی تھی؟ اس کی زبان سے غزالہ کے لیے لونڈیا کا لفظ سن کر میری کھوپڑی سلگ اٹھی، مگر اس وقت میں غصہ پی گیا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لفنگے کو میں اس کی بد زبانی کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ شاید تم اس کی بیوی کی بات کر رہے ہو، میں نے بظاہر بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ وہ جب بھی میرے پاس آتا ہے اکیلا ہی آتا ہے، شاید وہ اس سے الگ رہتی ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ اس نے مکاؤ میں شادی کی تھی؟ ہم لوگوں کو سب معلوم ہے، وہ اکڑ کر بولا۔ اگر تمہارے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ لوگ ڈینی اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو پکڑنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈان کوانگ فو سے منسلک تھا۔ شاید اس کے آدمیوں نے کراچی پہنچنے کے بعد میری تلاش کے لیے مقامی بدماشوں کی خدمات حاصل کر لی تھی اور وہ انہی میں سے ایک معلوم ہوتا تھا۔ دوسری صورت میں اس کی زبان سے مکاؤ اور کچھ لوگوں کے ذکر کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے رسانیت سے پوچھا۔ یہ سب انہی سے پوچھ لینا۔ اگر تم نے خاموشی سے میرے ساتھ چلنے میں ہچر مچر کی تو میں یہیں تمہاری درگت بنا ڈالوں گا۔ میرے دو چار ہی مکے تمہیں دوسرے جہان کی سیر کرانے کے لیے کافی ہوں گے۔ میں تمہیں ان سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے قدرے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں
تمہیں میرا سراغ نہیں ملا، میں کچھ عرصے کے لیے رپوش ہو جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک ابھر آئی اور وہ بولا، تمہاری پیشکش جاندار ہے، مگر وہ لوگ کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سور جیسا چینی باہر پھاٹک پر موجود ہے، تمہارے چوکیدار کو اسی نے قابو میں کیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں تم سے کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، بعد میں دیکھا جائے گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ابھی ٹھہرو، میں نے اچانک اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے اضطراری انداز میں کہا، ابھی ہماری بات چیت ختم نہیں ہوئی، مذاکرات جاری ہیں۔ وہ وہی سمجھا جو میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے عقب میں موجود میری کسی ساتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے بجلی کسی صورت سے پیچھے پلٹا اور میں نے کسی چیتے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی۔ میں اسے لیتا ہوا قالین پر گرا تو ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کی جانے والی میری ترکیب بہت فرسودہ لیکن فطری تھی۔ لمحہ بھر کی غفلت میں بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے اور پیشانی پر پے در پہ ٹکروں کی برمار کر دی۔ اس ناگہانی آفت نے اسے سنبھلنے سے پہلے ہی بدحواس کر دیا۔ اس کے حلق سے گٹی گٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر میرے دونوں ہاتھ بھی بیک وقت حرکت میں آ گئے اور اس کا چہرہ بہت تیزی کے ساتھ بگڑنے لگا۔ اس نے میرے چہرے پر جوابی وار کرنے کی کئی کوششیں کی، لیکن اچٹتی ہوئی بے سود ضربات کے علاوہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اس وقت ہم دونوں ہی نہتے اور ایک پر ایک کے اصول پر لڑ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کا برکس نکالنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا، لیکن وہ اپنی اضطراری چیخوں کو گراہٹوں تک محدود رکھنے کے جتن کر رہا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اس کی آوازیں سن کر ملازمین وغیرہ ادھر نکل آئے تو اس کے بچ نکلنے کی رہی سہی امیدیں بھی معدوم ہو جائیں گی۔ آخر کار اس کی داہنی کن پٹی پر میرے مکے کی زد میں آ ہی گئی۔ ضرب لگتے ہی اسے تارے نظر آ گئے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا بدن ساکت ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی وہ بے ہوشی چند منٹ سے زیادہ طویل ثابت نہیں ہوگی۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا اسی قلیل سی مدت میں کرنا تھا۔ اس نے غزالہ کے لیے تحقیر امیز انداز میں لونڈیا کا لفظ استعمال کیا تھا، جس پر وہ عبرتناک سزا کا حقدار بن چکا تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے بند دروازے کا بلٹ گرا کر تقریباً دوڑتا ہوا اندر گیا اور کچن سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا کر واپس بھاگا تو وہاں مصروف خانسامہ میرے تیوروں سے دہشت زدہ ہو کر کچن سے نکل گیا۔ میں نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی سے اپنے بے ہوش حریف کے رخساروں میں پورا دباؤ ڈال کر اسے بے ہوشی کے عالم میں منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی اس کی زبان تڑپ کر دانے سے باہر آئی، میں نے بائیں ہاتھ کی ان ہی دو انگلیوں کے ناخن اس کی نرم گرم اور لجلجی زبان میں گاڑ دیے۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنے داہنے ہاتھ میں دبی ہوئی چھری کی تیز دھار سے کسی پیشہ ور قصاب کی طرح سرد موہری کے ساتھ اس کی زبان باہر کھینچ کر کاٹ دی۔ اس کی کٹی ہوئی زبان سے خون کا فوارہ ابلا، لیکن پل بھر میں زبان اس کے دانے میں غائب ہو گئی۔ اذیت کے باعث اس کے بے ہوش بدن نے ایک تیز جھٹکا لیا۔ میں نے اس کی کٹی ہوئی زبان کا بے جان لوتھڑا اس کی جیب میں ڈال کر اسی کے دامن سے اپنے ہاتھ اور چھری کا پھل صاف کیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کی بے ہوشی کا تسلسل میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میرا خیال تھا کہ زبان کٹتے ہی وہ اذیت سے بلبلا کر ہوش میں آ جائے گا، لیکن اس کا جسم متحرک ہونے کے باوجود اس کی بے ہوشی میں فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے دانے میں خون بھرنے کے بعد اس کی داریں اس کی باچھوں سے بہنے لگی تھی۔ میں نے اس کے ریوالور پر قبضہ کیا اور اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے دانے سے خون بہنے کی رفتار بھی میرے قیاس سے کم تھی۔ پتہ نہیں اس کے خون میں تیزی سے جمنے کی صلاحیت تھی یا پھر لعاب دہن کے تلسماتی اثر نے اس کی کٹی ہوئی زبان سے خون بہنے کی رفتار کم کر دی تھی۔ میں پورے انہماک سے اس کی طرف متوجہ تھا کہ اندرونی سمت سے بلند ہونے والی ایک اضطراری نسوانی چیخ پر اچھل پڑا۔ دروازے کے وسط میں سلمہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنے منہ میں دوپٹہ دبائے کھڑی تھی۔ شاید کچن سے بھاگنے والے خانسامہ نے اسے میرے وحشیانہ تیوروں کی خبر پہنچا دی تھی اور وہ اپنے ڈرائنگ روم کے قالین پر خون آلود دانے والے ایک انسانی وجود کو پڑا ہوا دیکھ کر بری طرح دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ ڈرو نہیں، میں نے اس سے تشفی امیز لہجے میں کہا تو مجھے خود اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ یہ مرا نہیں بلکہ بے ہوش اور زخمی ہے۔ یہ جہانگیر کو اغوا یا قتل کرنے کے مذموم ارادے سے یہاں آیا تھا۔ تم یک بستہ پانی میں سکنجین بنا کر جہانگیر کو پلاؤ تاکہ وہ جلد از جلد اپنے ہوش و حواس میں آ سکے۔ ہمیں مل بیٹھ کر فوری طور پر کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ اچھا ہی ہوا کہ اس وقت میں یہاں موجود تھا۔ خود پر قابو رکھو اور اندر واپس چلی جاؤ۔ اس نے بے ہوش شخص کی طرف سے سر گھما کر پھٹی پھٹی دہشت زدہ اور ویران آنکھوں سے میری طرف
طرف دیکھا اور فوراً ہی کانپتی ہوئی اندر کی طرف چل دی۔ مجھے امید تھی کہ اس نے میری بات سمجھ لی ہوگی اور میری ہدایت پر فوری طور عمل شروع کر دے گی تاکہ میں انتظار میں وقت برباد کیے بغیر جہانگیر سے اس صورتحال پر مشورہ کر سکوں۔ اچانک شیدہ خونی کے جسم میں تیز حرکت پیدا ہوئی، اسی کے ساتھ اس کے دانے میں بھرا ہوا خون ایک ابکائی کی صورت میں اس کے کالر، سینے اور گریبان کو رنگتا چلا گیا۔ لمحہ بار بعد ہی وہ کھرکھراتا ہوا اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یقینی طور پر کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے حلق سے ہوا خارج ہونے کی لا یعنی آوازوں کے ساتھ ہی فضا میں خون کی کچھ چھینٹیں اڑ کر رہ گئیں۔ قوت گویائی یا زبان سے محرومی کا پہلا احساس ہوتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار اپنی زبان کو محسوس کرنا چاہا، پھر حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس کا چہرہ یک لخت تاریک ہو گیا۔ میں جہانگیر نہیں، ڈینی ہوں، میں نے اس کے ریوالور کی نال اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا، اور میری بیوی لونڈیا نہیں، مادام غزالہ ہے۔ شہر کے بدماشوں کو کسی طرح بتا دینا کہ میں ان کے لیے اب بھی پرانا ڈینی ہوں جو اپنی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو توڑ دینے کا عادی تھا۔ میں نے تمہیں عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے زندہ رکھا ہے، اب یہاں سے نکلو اور دفع ہو جاؤ۔ آئندہ تمہاری منحوس صورت نظر آئی تو اسے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ وہ دہشت زدہ انداز میں سہمے قدموں سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھا تو میرا خون ایک بار پھر کھول اٹھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنے ایک پیر سے جوتا اتارا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر جوتے مارنے شروع کر دیے۔ وہ کوئی مزاحمت کیے بغیر صرف اپنے سر کو بچانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا دروازے کے قریب سرکتا رہا۔ میں اسے اسی طرح جوتے مارتا ہوا باہر برآمدے تک لایا۔ کھلی جگہ میں آتے ہی اس نے بگٹٹ پھاٹک کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اس کے پیچھے پھاٹک تک جانے کا ارادہ کر کے فوراً ہی منسوخ کر دیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ شیدہ خونی کے ساتھ کم از کم ایک مسلح چینی بھی باہر موجود تھا جو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ شیدہ خونی کے باہر نکلتے ہی فضا میں کسی کار کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز گونجی، پھر چند ثانیوں بعد ہی انجن کی تیز ہوتی ہوئی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ غالباً وہ لوگ بدحواسی کے عالم میں فرار ہوئے تھے۔ پھر باہر سے چوکیدار چیختا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی گرتا پڑتا میری طرف ہو لیا۔ چوکیدار کے آتے ہی ادھر ادھر سے کئی ملازمین بھی نکل پڑے۔ قائد خان صاحب نے ان سب کو سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ سب مختلف مقامات پر چھپ کر باہر نکلنے کے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں پائپ یا ڈنڈے جیسی کوئی نہ کوئی چیز موجود تھی۔ خوف، سنسنی اور ہیجان سے ان سب کی حالت غیر ہو رہی تھی، مگر یہ بات قابل تعریف تھی کہ وہ فرار اختیار کرنے کے بجائے میرے قرب و جوار ہی میں منڈلا رہے تھے تاکہ کسی برے لمحے میں میری مدد کو آ سکے۔ اس بھیڑ میں خانسامہ کا پتہ نہیں تھا۔ ادھیڑ عمر چوکیدار اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دوسرے ملازمین کو ہدایت کی وہ فوری طور پر پھاٹک بند کر کے اندر سے مقفل کر لیں اور احاطے میں موجود رہ کر نگرانی کرتے رہیں تاکہ کہیں سے کوئی اندر نہ کود سکے۔ میں نے انہیں سختی سے حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر کسی بھی حالت میں پھاٹک نہ کھولا جائے۔ وہ ایک ٹولی کی صورت میں یکجا ہو کر اس انداز میں پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے جیسے انہیں وہاں دشمن کے کسی آدمی کی موجودگی کا خطرہ ہو۔ وہ منظر ہمیشہ دیکھ کر پیشہ ور چوکیدار خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کا منہ خشک ہو رہا تھا، وہ بول ہی نہ سکا۔ اس کی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس محتاط ٹولی سے آگے نکلتا چلا گیا۔ اس نے پرشور آوازوں کے ساتھ آہنی پھاٹک کے بلٹ اور کنڈے لگا کر انہیں مکفل کیا اور دوبارہ دوڑتا ہوا میرے پاس لوٹ آیا۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ خوف اور صدمے کے ابتدائی اثرات سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے منتشر اور بے ربط فکروں میں جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آنے والوں کی تعداد 3 تھی، ان میں سے 2 مقامی اور 1 چینی تھا۔ شیدہ خونی نے جب گیٹ پر گھنٹی بجائی تو چوکیدار نے پھاٹک کھولنے سے پہلے ہی باہر کھڑی ہوئی ٹیکسی دیکھ لی تھی جس میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی شخص اور پچھلی نشست پر ایک موٹا اور زرد رو چینی براجمان تھا۔ جب شیدہ خونی نے جہانگیر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس پر چوکیدار کا ماتھا ٹھنکا، مگر اس نے انٹرکام پر مجھے متذبذب انداز میں مطلع کر دیا۔ میری ہدایت پر وہ شیدہ خونی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آیا تو اس کے کیبن میں موٹا چینی موجود تھا۔ جب وہ چیں چاں کرنے کے باوجود چوکیدار کو اپنی کوئی بات نہ سمجھا سکا تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر ٹیکسی تک لے گیا جہاں دوسرے مقامی نے ریوالور کے زور پر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کا ساتھی اندر سے لوٹ نہیں آتا اسے ٹیکسی میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس دوران میں وہ دونوں انگریزی میں بات کرتے رہے جس کے صرف اکا دکا
का अल्फाज ही चौकीदार के पल्ले पड़ सके, लेकिन इनसे वो कोई नतीजा अखज नहीं कर सका। फिर जब शीदा खूनी अपने खून आलूद दाने और लिबास के साथ दौड़ता हुआ नामूदार हुआ तो इसके दोनों साथी बुखला गए। जब वो शीदा खूनी को पिछली नशिस्त पर बिठा रहे थे तो चौकीदार अपनी सिमत का दरवाजा खोलकर टैक्सी में से भाग निकला। टैक्सी वाले इस कदर उजलत में थे कि इसकी तरफ परवाह किए बगैर तेज रफ्तारी के साथ वहां से फरार हो गए। मेरे लिए वो मालूमात ये साबित करने के लिए काफी थी कि जिम्मी लाइट के बयान के मुताबिक मकाओ के डॉन क्वांग फू के आदमी मेरी तलाश में कराची पहुंच चुके थे और उन्होंने मेरे लिए शहर में जाल फैलाना शुरू कर दिया था। मेरे लिए ये बात हैरत अंगेज थी कि डॉन के पास मेरे फ्लैट का फोन नंबर मौजूद होने के बावजूद इन लोगों ने फोन के जरिए फ्लैट तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की थी। डॉन के आदमी इतने अहमक नहीं हो सकते थे कि एक यकीनी सुराग को छोड़कर मौहूम इम्कानात का पीछा करना शुरू कर देते। इनकी इस लग्जश का सिर्फ एक ही सबब मेरी समझ में आता था कि मकाओ से मेरे फ्लैट पर की जाने वाली 2 फोन कॉल्स और फ्लैट से मिलने वाले टक्के से जवाब की बिना पर इन्होंने ये यकीन कर लिया था कि मैं वो जगह छोड़कर कहीं जा चुका था और नए मकीन मेरे नए ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो मेरी खुशफहमी भी हो सकती थी, इसलिए डॉन के आदमियों से पहली झड़प के बाद ये लाजम हो गया था कि मैं फौरी तौर पर गजाला वगैरह को इस खतरे से बाखबर कर दूं ताकि कोई हतमी फैसला होने तक वो लोग अपनी हिफाजत की तरफ से पूरी तरह होशियार और चौकन्ने रहें। चौकीदार से निमटने के बाद मैं अंदर पहुंचा तो सलमा अपने खानसामा के साथ जहांगीर की ख्वाबगाह में मौजूद थी और वो बदस्तूर अपनी पिंक में था। एक तपाई पर लीमू के तेज और ठंडे शरबत से भरे हुए जग के साथ इमली का पानी देखकर मुझे दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि एक शराबी की बीवी होने के एतबार से सलमा नशा तोड़ने के गुरों से भी खूब वाकिफ थी। इस वक्त सिर्फ तुर्शी ही जहांगीर का नशा तेजी से गायब कर सकती थी। सलमा बहुत ज्यादा खौफजदा थी। इसके चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द हो रही थी। मेरे पहुंचते ही इसने हाथ पैर जोड़ दिए और एक कुर्सी में गिर गई। इसके बदन पर इस वक्त भी खौफ की कपकपी तारी थी। शायद इसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को इस कदर अबतर हालत में देखा था। मेरा दिल काबू में नहीं है, वो हाँफते हुए बोली। मैं इन्हें सकंजीन का एक गिलास पिला चुकी हूँ, अब तुम ही इन्हें होश में लाओ। मुझे तो ये सोच सोच कर होल आ रहे हैं कि कहीं पिछली बार की तरह हमारे घर पर मुसल्ला दावा बोल दिया गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इसका इशारा इस होलनाक मार्के की तरफ था जो इसी मकान में मेरे और वीरा के दरमियान बरपा हुआ था। वीरा के साथ महराज दीन उर्फ माजे के मुसल्ला आदमियों का पूरा लश्कर था जिसकी कमान वो खुद कर रही थी और मकान की गिर्द सैंडो समेत माफिया की बारी नफरी ने मोर्चे जमाए हुए थे। इस रात फायरिंग का इस कदर शदीद तबादला हुआ था कि सन्नाटा हो जाने के बाद भी बहुत देर तक इस इलाके की फजा जले हुए बारूद की बू से बोझल रही थी। इस बार वीरा के साथ ही माजे के जो लोग लहू लुहान हुए थे या मारे गए थे इन्हें वो खुद उठा ले गए थे, इसलिए इस गुमसान के मुकाबले में सलमा को किसी जख्मी या मुर्दे का सामना नहीं करना पड़ा था। मौजूदा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। मैंने इसे तसल्ली देने की कोशिश की, ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं हर मुमकिन एहतियात करूंगा। चोरी और अगवा करने वालों में इतना हौसला नहीं होता कि खुलकर सामने आ सके। मैंने इसे जूते मारकर भगाया है, लेकिन वो कौन है जो इनके अगवा पर तुला हुआ है। वो बदस्तूर हाँपे जा रही थी। इनके साथ ऐसी क्या खराबी है कि थोड़े या थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई नागहानी मुसीबत आती रहती है। मैं इसे ये बताने की हमाकत नहीं कर सकता था कि जहांगीर के इन मसाइब की जड़ मेरी और इसकी गहरी दोस्ती थी। इस वक्त इसे टालना ही सबसे बेहतर था। मैंने कहा, इस पर तो जहांगीर ही रोशनी डाल सकेगा। तुम अपने कमरे में जाकर अपने बच्चे के साथ आराम करो, जहांगीर को मैं देख लूंगा। फिर मैं खानसामा से मुखातब हो गया, बेगम साहिबा के साथ जाओ, इन्हें कमरे में पहुंचाने के बाद साहब के लिए नाश्ता तैयार कर लेना। चौकीदार तो खैरियत से है ना? सलमा ने जाते जाते नकाहत आलूद आवाज में पूछा। खौफजदा है मगर खैरियत से है। मैंने फाटक मुकफ्फल करा दिया है, इसे मेरी इजाजत के बगैर नहीं खुलवाना। तुमने इसे जूते मारकर भगाने की बजाय पकड़ लिया होता तो हम इसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। इसने बाहर निकलते हुए शिकवा किया। पुलिस वाले इसे बहुत कुछ उगलवा सकते थे। मैं कह रहा हूँ कि अपने जहन को न थकाओ। वो 3 थे, इनमें एक चीनी भी था। मैं इसे ना छोड़ता तो वो तुम्हारे चौकीदार को जान से मार डालते। अब खामोशी से जाओ और आराम करो। तखलिया हो जाने पर मैंने जहांगीर के मुंह पर ठंडे पानी का गिलास उंडेला तो वो फ्रेरियां लेकर मिनमिनाने लगा। मैंने इसके रुखसारों पर पे दर पे थप्पड़ लगाए तो इसने अपनी लाल लाल आंखें फाड़ने की कोशिश की और मैंने सहारा देकर इसे सीधा बिठा
بٹھا دیا اور پھر املی کے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ میری کوششیں تیزی کے ساتھ بار آور ہوئیں اور اس کے خالی معدے میں اتری ہوئی اسکاچ باہر آ جانے کے بعد اس کی حالت سنبھلنے لگی۔ میں اسے پھیلی ہوئی خوابگاہ سے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ناشتہ شروع کرنے تک اسے علم نہیں ہو سکا کہ اس کی بے ہوشی کے دوران میں کیا حالات رونما ہوئے تھے۔ پیٹ پوجا کے بعد بھی وہ سرور کی عالم میں تھا، لیکن اس قابل ہو چکا تھا کہ اس سے کسی سنجیدہ موضوع پر کھل کر بات کی جا سکے اور وہ اس پر کوئی صائب رائے دے سکے۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوا تو میں نے اسے آہستہ آہستہ شیدہ خونی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور جہانگیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس بار میں نے وہ باتیں بھی دہرا دی جو مجھے مافیا میں کام کرتے ہوئے سینڈو کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ میں بذات خود کبھی بھی شیدہ خونی سے نہیں ملا تھا، لیکن سینڈو نے مجھے جو کچھ بتایا اس کے مطابق شیدہ خونی شیر شاہ کے علاقے میں رہنے والا ایک اجرتی قاتل تھا۔ مناسب معاوضہ دے کر اسے کسی بھی شخص کے قتل پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ مشہور تھا کہ وہ کم و بیش 22 خون کر چکا تھا، لیکن قتل کے جرم میں کبھی پولیس کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ فساد اور شراب پی کر شور و غوغا کرنے کے جرم میں وہ کئی بار مختصر سزائیں ضرور کاٹ چکا تھا۔ اب تم اس کہانی پر غور کرو۔ میں ذرا غزالہ وغیرہ کو متوقع خطرے سے آگاہ کر دوں۔ میں نے اپنی کہانی مکمل کرنے کے بعد کہا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں نے سلمہ کو یہ نہیں بتایا کہ شیدہ میری وجہ سے تمہیں اغوا کرنے آیا تھا۔ یہ غنیمت ہوا۔ دوسری طرف سے غزالہ نے فون موصول کیا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ وہ مجھ سے غیر ضروری بحث میں نہیں الجھتی تھی۔ اس کی جگہ ویرا ہوتی تو فون پر ہی بال کی کھال نکالنی شروع کر دیتی۔ میں نے بہت اختصار کے ساتھ اسے شیدہ خونی کی آمد اور روانگی کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد ڈان کوانگ فو کے آدمیوں کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور فون بند کر دیا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ وہ تمہاری تلاش میں تم تھا اور تمہارا صورت آشنا تک نہیں تھا۔ جہانگیر نے بہت غور و فکر کے بعد اس واردات میں وہ اہم ترین نقطہ دریافت کیا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بجائے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا، وہ لوگ تمہیں اغوا کرنے کے محدود مقصد کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا سراغ پا لینے کے بعد ڈان کے آدمی مجھ سے خود ہی دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یہ ایک شرمناک حقیقت ہے کہ میری وجہ سے تم بار بار مشکلات کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہو۔ آج کے واقعے کے بعد میرے لیے یہ احساس جرم ناقابل برداشت ہو چلا ہے۔ بار بار کہاں کبھی کبھار ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے ماجے نے ویرا کے اماں پر تمہیں اغوا کر کے میرے بارے میں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تمہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر اس نے بھاری مسلح نفری کے ساتھ تمہارے گھر پر چڑھائی کر ڈالی۔ اس کے بعد ویرا نے انتقاماً تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا اور اب ڈان کوانگ فو کے آدمیوں کی نظریں بھی تم پر مرکوز ہیں۔ تم پر یہ سارے مصائب صرف اور صرف میری وجہ سے نازل ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ خطرہ کا مشترکہ طور پر سدباب کرنے کے بعد میں تم سے کنارہ کشی اختیار کر لوں تاکہ میرے گناہوں کا عذاب تمہیں اور تمہاری مختصر سی فیملی کو نہ بھگتنا پڑے۔ وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر عارفانہ انداز میں ہولے سے ہنس پڑا اور پھر بولا، کمال ہے کہ بلا نوشی میں نے کی ہے اور بہک تم رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مقدرات پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ تمہارے وجود تک نہ ہوتا تب بھی یہ مشکلات کسی اور بہانے سے نازل ہو سکتی تھی۔ میرے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ اس میں تمہارے یا کسی اور کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہیں فرق پڑے یا نہ پڑے، میرے ضمیر کی خلش دور ہو جائے گی۔ تمہاری خلش اسی وقت کم ہو سکتی ہے جب تمہارے دشمن میرا پیچھا کرنا ترک کر دیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھ سے ملو یا نہ ملو، ہمارے پرانے مراسم کی شہرت کی بنا پر ہم تمہارے دشمن مجھے تمہارا دوست ہی تصور کرتے رہیں گے۔ یہ چھاپ اتنی گہری ہے کہ زندگی بھر ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تم کسی کی دم مروڑو گے تو وہ تم سے مار کھانے کے بعد میری گھر پر چڑھائی کر دے گا۔ اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ تم بھی میری طرح شریفانہ زندگی اختیار کر لو۔ تمہاری دشمنیاں ختم ہوں گی تو میں خود بخود محفوظ ہو جاؤں گا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ شیدہ خونی کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ فی الحال میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، اس وقت تمہیں اپنی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ شیدہ خونی تمہارے لیے جلد ہی مصائب کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی خدمات کرائے پر حاصل کرنے والے بھی یہاں دوبارہ تباہ آزمائی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیدہ خونی طے کی ہمت نہ کر سکے، لیکن بھاری معاوضے کے لالچ میں شہر کے دوسرے بدماش اس کام پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت سہل ترکیب موجود ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد بولا، سلمہ کافی دنوں سے میکے جانے کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ میں آج رات ہی اسے لاہور
روانہ کر دیتا ہوں۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اصل خطرہ تمہیں ہو سکتا ہے، تم کیا کرو گے؟ میری فکر نہ کرو، میں بھی رپوش ہو جاؤں گا۔ میں نے فیکٹری میں جب سے پروڈکشن، ایکسپورٹ اور اکاؤنٹ کو کمپیوٹر پر ڈالا ہے، ہر دن کی تصویر آئینے کی طرح سامنے رہتی ہے اور سپروائزروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس شعبے میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ 10-5 دن میرے بغیر بھی کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اپنے بارے میں اس کا منصوبہ لاجواب تھا۔ مسز خان اپنے گھر والوں سے اپنے باس کے ساتھ بیرون شہر کے کاروباری دورے کا بہانہ کر کے اس کے پاس آ جاتی اور وہ دونوں فرضی ناموں سے شہر کے کسی بڑے ہوٹل میں مقیم ہو جاتے۔ ان دونوں کے مراسم نئے نئے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے اکتائے بغیر ہفتہ عشرہ تک ہنسی خوشی ہوٹل کے کمرے تک محدود رہ سکتے تھے۔ ہوٹل کے عملے کے لیے وہ کوئی نئی بات نہ ہوتی، ان دونوں کی جملہ ضروریات اسی فلور بلکہ کمرے میں پوری ہو سکتی تھی۔ میری طرف سے میدان صاف ہونے کا اشارہ ملنے کے بعد جہانگیر اپنی سہولت کے مطابق اس فرضی دورے سے واپس آ کر اپنی معمول کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا تھا۔ وہ منصوبہ بے داغ اور قابل عمل تھا۔ میں نے کہا، پھر وقت ضائع نہ کرو، رات کا انتظار کرنے کی بجائے پہلی پرواز سے سلمہ کو اس کے میکے روانہ کر دو۔ شیدے کی ابتر حالت کا اس نے بہت گہرا اثر لیا ہے، یہاں رہی تو وہ خواب میں بھی اسی کو دیکھ کر ڈرتی رہے گی۔ فون کرنے پر معلوم ہوا کہ لاہور کے لیے اگلی براہ راست پرواز 7 بجے تھی۔ اس سے پہلے شام 5 بجے ایک اور پرواز سکھر کے راستے لاہور روانہ ہونی تھی۔ ہمارے لیے اہم مسئلہ یہ تھا کہ سلمہ کو جلد از جلد شہر سے نکال دیا جائے، پھر براہ راست کے بجائے مقابلے میں سکھر کے راستے جانے والی پرواز میں نشست آسانی سے مل سکتی تھی۔ اس لیے جہانگیر نے فون پر فیکٹری کے ایک ملازم کو سلمہ اور اس کے شیرخوار بچے کا ٹکٹ گھر پہنچانے کی ہدایت کی۔ پھر وہ مسز خان سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ وہ فیکٹری ہی میں اپنے باس کی آمد کی منتظر تھی۔ اسے گفتگو کی آزادی فراہم کرنے کی نیت سے میں ڈرائنگ روم میں سے ٹل گیا۔ میں نے سوچا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلمہ کو اس کی روانگی کے پروگرام سے باخبر کر دوں تاکہ وہ فوری طور پر اپنی تیاری شروع کر سکے۔ میں نے سلمہ کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی تو اس نے یہ جانے بغیر کہ کون آیا تھا اندر سے آ جاؤ کی آواز لگائی اور میں جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سلمہ ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر مسہری پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا بچہ قریب ہی رکھے ہوئے بیبی کارٹ میں بے خبر سو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سلمہ نے تیزی سے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو میں وہیں رک گیا اور کہا، تم آرام کرتی رہو، میری وجہ سے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ تم اکیلے ہی ہو؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ اس کا زرد چہرہ اس وقت بھی سوتا ہوا تھا۔ ہاں، جہانگیر کچھ لوگوں کو فون کر رہا ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ جہانگیر تمہیں 5 بجے والی پرواز سے لاہور بھیج رہا ہے۔ اپنا اور بچے کا سامان پیک کر کے روانگی کی تیاری کر لو، آ جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھو۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں مسہری پر دراز ہوتے ہوئے بولی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جہانگیر تمہارے ساتھ ہوئے تو میرا یوں لیٹے رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ شراب نوشی کے بعد انہیں ذرا ذرا سی باتیں بڑی ہو کر نظر آنے لگتی ہیں۔ سلمہ کی وہ بات سن کر میری کھوپڑی سن ہو کر رہ گئی۔ وہ حقیقت میں بہت دہشت زدہ تھی۔ اس کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی، مگر اس حالت میں بھی اس کی سوچ سیدھی نہیں تھی۔ شوہر کو دکھانے کے لیے وہ مجھ سے حجاب برت سکتی تھی، لیکن خلوت میں اسے مجھ سے کسی تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے ایک دور افتادہ کرسی پر جا بیٹھا، حالانکہ مسہری کے قریب بھی 2 کرسیاں موجود تھیں۔ سلمہ نے ایک نظر میری طرف پھر خالی کرسیوں کی طرف دیکھا اور کسمسا کر اپنی پوزیشن اس طرح تبدیل کر لی کہ میری طرف دیکھتی رہے۔ پھر اس نے پرتشویش آواز میں سوال کیا، کیا جہانگیر کے ساتھ مجھے پوری زندگی اسی خوف اور دہشت کے عالم میں گزارنی پڑے گی؟ اس کا ماضی اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ جرائم 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو ہر شخص مجرم سمجھتا اور اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن دوسری قسم کے جرائم ہمارے معاشرتی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کرنے والوں کو کوئی مجرم کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سنگین جرائم کو آج کاروباری ضروریات بلکہ لوازم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جہانگیر کے بیشتر دشمنوں کا تعلق دوسری قسم کے مجرموں سے ہے۔ وہ اپنے ان زخموں کو آج تک فراموش نہیں کر سکے جو جہانگیر نے انہیں اپنی ذہانت سے لگائے تھے۔ وہ پیسے کے زور پر وقتاً فوقتاً کرائے کے آدمیوں سے اس پر وار کراتے رہتے ہیں، لیکن آج میں نے شہر کے ایک نامی گرامی بدماش کو جس حالت میں جوتے مار کر یہاں سے نکالا ہے، اس کے بعد اس برادری کے لوگ ادھر آنے کے تصور سے کانپ اٹھیں گے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ آئندہ تم بے خوف و خطر زندگی گزار سکو گی۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔